معروف لکھاری اور تجزیہ کار حماد غزنوی نے کہا ہے کہ اوپر تلے ہونے والی آئینی ترمیم سے حکومت نے اپنے لیے سیاسی آکسیجن کا اہتمام کر لیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے 5 سال بھی پکے ہو گئے اور آرمی چیف کو بھی 5 سال کی آکسیجن مل گئی، لیکن گہری سفید سموک کے بادلوں سے بھرے پنجاب کے مکینوں کو سانس کی سہولت فراہم کرنے کی طرف کسی کی توجہ نہیں جا رہی۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں حماد غزنوی کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی میعاد ملازمت 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے۔ اگر اس میں ایک توسیع بھی شامل ہو جائے تو یہ ٹھیک 10 سال بنتے ہیں، یعنی اتنا ہی عرصہ جتنا حکومت کو سموک پر قابو پانے کے لیے درکار ہے۔ حکومتیں اپنے اہم امور خوشی سے نپٹائیں، بس ہمیں سانس لینے کی سہولت فراہم کر دیں۔ چیف صاحب کی مدت ملازمت بڑھانے پر یہ حکومتی جواز سامنے آیا ہے کہ عمرانی حکومت نے تو توسیع کا قانون پاس کیا تھا اور 6 سالہ مدت کا راستہ کھول دیا تھا، جبکہ ہم نے 1 سال مدت گھٹا کر 5 سال کر دی ہے۔ یہ موقف درست ہے، مگر حالیہ ترمیم نے توسیع کا راستہ تو نہیں روکا، یعنی اگر دونوں قوانین نافذ العمل رہیں تو 5+5 بعد از قیاس نہیں ہیں۔ حماد غزنوی کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی میعاد ملازمت میں یہ اضافہ حقیقت پسندانہ بتایا جا رہا ہے۔ جنرل ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف تو خود ہی کو توسیع دے دیا کرتے تھے، لہٰذا کل ملا کر ان آئین شکن جرنیلوں نے لگ بھگ 33 سال حکومت کی۔ مشرف کے بعد کیانی اور باجوہ 6 سال اپنے عہدے پر قائم رہے۔ راحیل شریف کو نواز شریف نے توسیع نہیں دی تو انہوں نے ایک جمع نظام ہی الٹا دیا۔ اس تابناک ماضی کی روشنی میں اب کیا تبصرہ کیا جائے؟ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل اس نئے قانون پر تبصرہ فرماتے ہوئے کہہ رہے تھے، یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، کیا پتا وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں۔ حماد غزنوی کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت اہم ہوگی، 26ویں آئین ترمیم بھی اہم ہوگی، جوڈیشل کمیشن کی حیثیت بھی اہم ہوگی، نئے آئینی بینچ بھی اہم ہوں گے۔ حکومت صبح و شام اپنی تمام تر توانائیاں ان پر صرف کرے، لیکن کیا ہی اچھا ہو اگر اس کے ساتھ حکومت لاہور کے باسیوں کو سانس لینے کی عیاشی بھی فراہم کر دے۔ اپنی تازہ تحریر میں حماد غزنوی کہتے ہیں، لاہور کو تو پلاٹ مافیا کھا گیا۔ شہر کے گرد باغ، درختوں کے چن، کھیت کھلیان ہوا کرتے تھے، لاہور کے پھیپھڑے ہوا کرتے تھے، وہ پھیپھڑے کاٹ دیے گئے۔ اب ہم کہتے ہیں لاہور شہر میں سانس کیوں نہیں آتا؟ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے۔ آج لاہور کے چاروں اطراف میں بھی لاہور ہے، ہاؤسنگ کالونیاں ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، ہاؤسنگ اتھارٹیاں ہیں۔ قلب شہر میں کچھ زمین میسر آئی تو وہاں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بنایا جا رہا ہے۔ لاہور کے تابوت میں آخری کیل کے طور پر راوی کے دونوں طرف روڈا ایک نیا شہر بسا رہی ہے، ایک ماڈل شہر لاہور سے جڑا ہوا ایک اور لاہور۔ پچھلی حکومت نے یہ منصوبہ شروع کیا تھا اور یہ حکومت تندہی سے اس کی تکمیل میں مصروف ہے۔ بلا شبہ ہمارے ہاں سرکاری دیوانگی جینیٹک ہوا کرتی ہے، ایک حکومت سے اگلی حکومت میں منتقل ہو جاتی ہے۔ ہر مسئلے پر ایک دوسرے سے اختلاف کرنے والی حکومتوں میں دہاڑیاں لگانے پر کامل اتفاق پایا جاتا ہے۔ حماد غزنوی کہتے ہیں کہ لاہور کے 1.5 کروڑ باسیوں کو سانس آئے نہ آئے یہ طاقتوروں کا مسئلہ نہیں۔ کہتے ہیں دنیا کے آلودہ ترین شہر لاہور میں اوسطاً عمریں 4 سال کم ہو جاتی ہیں اور یہ بات بڑی سہولت سے کی جاتی ہے۔ زندگی کا ایک ایک دن انمول ہے اور کمال ڈھٹائی سے زندگی کے 4 سال کی کمی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ حساب لگائیے 1.5 کروڑ انسانوں کے 4 سال کا کل ملا کر کتنے بنتے ہیں؟ بس یہی کوئی 6 کروڑ سال۔ حماد کہتے ہیں کہ سقوط ڈھاکہ سے سموک تک ہم پر ٹوٹنے والی ہر آفت کا ذمہ دار ہندوستان ہے۔ ہمارا تو ان تباہ کاریوں میں کوئی ہاتھ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا لاہور میں باغوں کو کاٹ کر نت نئی ہاؤسنگ اتھارٹیز ہندوستان نے بنائی ہیں؟ کیا ہمارے درخت انڈیا کاٹ کر لے گیا؟ ہمیں الیکٹرک گاڑیاں چلانے سے بھارت نے منع کیا؟ کیا ہماری گاڑیاں برہمن دھواں چھوڑتی ہیں؟ حماد غزنوی کہتے ہیں کہ کم از کم 15 سال سے تو سموک کا مسئلہ سنجیدگی اختیار کر چکا ہے۔ اس دوران کیا کیا ہے ہماری حکومتوں نے؟ شہر کا یہ حال ایک رات میں تو نہیں ہوا۔ لاہور دنیا کا پہلا شہر تو نہیں ہے جسے سموک کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لندن نے تو یہ صورتحال 50 سال کی دہائی میں دیکھی ہے۔ لاس اینجلس نے 60 اور 70 کی دہائی میں، بعد ازاں بیجنگ سے میکسیکو تک بہت سے شہر یہ بھگت چکے ہیں اور اس پر قابو پا چکے ہیں۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود تھیں، اینٹی سموک پالیسیاں موجود تھیں، مگر مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم مراجعت فرما رہے ہیں،
पहले हम रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाते थे, अब हम साफ हवा और पानी के ख्वाब देख रहे हैं। हम्माद गजनवी के बकौल माहिरीन कह रहे हैं कि अगर आज से भरपूर कोशिश की जाए तो स्मोक के मसले पर काबू पाने के लिए लगभग 1/2 सर्फ होगी। लिहाजा एयर क्वालिटी इंडेक्स की ऐप फोन पे डाउनलोड करें, एयर प्योरीफायर के पैसों का बंदोबस्त कीजिए, घर से निकलते हुए मास्क लगाइए और हाँ, जेरे मास्क ताकतवरों पर तबर्रा भेजना ना भूलिएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।